آج ہمارے اس ماہانہ خطاب کا جو عنوان ہے وہ حقوق العباد ہے۔ گو کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس پر اہل علم کے بھی اور دیگر طبقات کے بھی تبصرے ہمارے سامنے الحمدللہ آ چکے ہیں۔ کچھ وقت ہوا تو آخر میں کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس وقت ہم گفتگو جو کر رہے ہیں وہ ہمارا اس وقت کا موضوع ہے حقوق العباد۔ اس کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی مقصود ہے۔ ہمارے معاشرے میں دینی تصورات کے حوالے سے کبھی کبھی یا تو محدودیت پائی جاتی ہے، دین کو چند گوشوں میں اعمال تک محدود کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کچھ انتہا پسندی کا رویہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی شخص یا کچھ افراد ایک پہلو کو لیتے ہیں، زیادہ نمایاں کرتے ہیں دین کے، اور دوسرے پہلو کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات دوسرے پہلو کو لیا جاتا ہے اور پہلے پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو تقسیم ہم کر بیٹھتے ہیں یہ درست طرز عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہے۔ قرآن حکیم میں اور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث میں جو تعلیمات ہمیں عطا کی گئیں ان کو سمجھانے کے مختلف انداز ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے اور بالکل درست کہا جاتا ہے کہ دین حقوق اللہ کا بھی حکم دیتا ہے اور حقوق العباد کا بھی حکم دیتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ کبھی دینی تعلیمات کو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے کہ دین ایمانیات کا ذکر بھی کرتا ہے اور عبادات کا ذکر بھی کرتا ہے اور معاملات کا ذکر بھی کرتا ہے اور اخلاقیات کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ یہ موٹے موٹے عنوانات ہیں، یہ اہم عنوانات ہیں دین کی تعلیمات کے حوالے سے کہ ایمانیات بھی اور عبادات بھی اور اخلاقیات بھی اور معاملات کو بھی دین نے سکھایا ہے۔ البتہ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے حقوق العباد، اس کے حوالے سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چند آیات قرآنی کا حوالہ صرف ہمارے سامنے آ جائے کہ جن میں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا ہے۔ ایک ہمارا طبقہ جو دین کی تعلیم سے دور ہے اور صرف چند دینی افراد کے طرز عمل کو دیکھ کر بڑا ایک محدود تصور اس نے اختیار کر رکھا ہے کہ بھئی نماز روزہ تمہارا ذاتی معاملہ اللہ کے ساتھ، اصل تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے، اچھا انسان بننا چاہیے۔ جیسا آج کل نعرے لگ رہے ہیں نا کہ ہیومینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے، یہ بڑا ایک زہر آلود قسم کا نعرہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی زبان پر بھی بات کبھی کبھی اس لیے آ جاتی ہے کہ انہیں خود شاید اپنے دین کی تعلیمات کا اندازہ نہیں ہے کہ دین زندگی کے ان تمام گوشوں کے حوالے سے کتنی وضاحت کے ساتھ رہنمائی عطا کرتا ہے۔ معاف کیجیے گا، چنانچہ آج کسی سے ہم پوچھیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا نماز ادا کرنا، اور شاید اس کے ذہن میں جمعے کی 2 رکعت نماز ادا کرنا ہی عبادت ہو۔ باقی کمانے کے حوالے سے کوئی تصور عبادت کا، گھر کے معاملات کے حوالے سے کوئی تصور عبادت کا یہ ذہنوں میں رہا نہیں ہے۔ تو بھارت اس تصور کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو دین کو ہم نے چند محدود پیمانوں پر دیکھنا شروع کر دیا یا دین کی تعلیمات کو چند گوشوں تک ہم نے محدود کر رکھا ہے۔ میں صرف اشارہ کروں حقوق العباد کے حوالے سے، قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کیا، اپنی عبادت کا تقاضا ہمارے سامنے رکھا، اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ کم از کم 5 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں ہے، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ہے، پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 191 192 میں ہے، معاف کیجیے گا 151 اور 152 151 152 میں ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے، پھر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی ہے، اور سورہ احقاف میں بھی والدین کے حوالے سے کلام قرآن حکیم میں آتا ہے۔ البتہ 5 مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ پھر سورہ نساء کی جو آیت 36 بڑی طویل ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر بڑی عجیب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تفصیل عطا فرمائی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، جو تھوڑی دیر بھی تمہارے ساتھ ہو جائے، مسجد میں، دکان پر، کاروبار کرنے کے دوران میں، کسٹمر سے ڈیلنگ کرنے میں، جہاز کے مسافر،
ٹرین کے مسافر وغیرہ، یہ جو ساتھ تمہارے بیٹھ گیا یہ بھی پڑوسی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور فرمائے کہ کنیزوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو قرآن حکیم میں جا بجا ان بندوں کے حقوق کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ بڑی نادانی کی بات ہے کہ کوئی مسلمان یہ تصور کر بیٹھے کہ مجھے حقوق العباد کا تصور کہیں اور سے لینے کی ضرورت پیش آ جائے، یا کہیں اور سے لینے کی مجھے ضرورت ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہوگی، اور اپنے اس پیارے دین کی قدر نہ کرنا گویا کہ اس بات کا اظہار ہو رہا ہوگا کہ ہمارے دین نے شاید یہ تعلیمات ہمیں عطا نہیں کی۔ قرآن حکیم میں بس یہ میں اشارہ ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جا بجا ماں باپ کا ذکر، رشتہ داروں کا ذکر، پڑوسیوں کا ذکر، یتیموں کا ذکر، اسی طرح رشتہ داروں کا ذکر، مسافروں کا ذکر، مسکینوں کا ذکر، محتاجوں کا ذکر، جا بجا قرآن حکیم میں یہ ہدایات ہمیں ملتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں رشتہ داروں کے بارے میں اور پڑوسیوں کے بارے میں اور ماں باپ کے بارے میں، یعنی آج ان حقوق کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں، ورنہ ایک ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پر علیحدہ سے کلام ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی رہے گا انشاءاللہ، ہم کرتے بھی رہے ہیں ماں باپ کے تعلق سے اور زوجین کے تعلق سے اور رشتہ داروں کے تعلق سے اور پڑوسیوں کے تعلق سے، محتاجوں کے کمزور طبقات کے تعلق سے۔ یہ تمام موضوعات ہیں کہ جن پر الگ سے کلام ہونا چاہیے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ آج تو مطلق یہ جو حقوق العباد کا موضوع ہے، اس کی اہمیت ہمارے دین میں کیا ہے، اس کا ایک ذکر کرنا آپ کے سامنے مقصود ہے۔ تو کئی احادیث میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ان علیحدہ علیحدہ حقوق کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، اور پھر یہ دین کا تقاضا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا وہ حقوق العباد ہو۔ اگلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک درجے میں دین کی طرف ہیں، عبادات میں بہت اچھے ہیں الحمدللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ، اللہ کی یاد کا معاملہ، نمازوں کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، دینی مجالس میں شرکت کرنا، یقیناً یہ سارے کرنے والے کام ہیں۔ روزے کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، حج عمرے کا ادا کرنا اور دیگر معمولات، یہ جو ایک بریکٹ ہم بناتے ہیں کہ ان سب کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، تو ہم وہ لوگ اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان معاملات میں بہت بہتر ہیں الحمدللہ، یا نسبتاً بہتر ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ اور ہمارا معاملہ اللہ کے بندوں کے بارے میں کیسا ہے، کیونکہ اکثر یہ شکایتیں آتی اپنوں کی طرف سے آتی اور بالکل بجا آتی ہیں۔ ان حقوق اللہ کے معاملات میں بڑے کھڑے لیکن حقوق العباد کے اندر بڑی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ کہا جائے کہ جو اب آدھا کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، باقی آدھے کو بھی تو اچھا کرے نا، حقوق العباد کو بھی تو اچھا کرے۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہوں، شاید پہلے بھی کبھی ذکر میں آیا ہو۔ ایک شخص نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنا شروع کر دی، بڑا نیک آدمی، بڑا اچھا آدمی۔ اب ہمارے نیک آدمی کا تصور کیا ہے، ہم ذہن میں لے آئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص سے کہا کہ بھئی دیکھو ایک بات بتاؤ، تم نے اس شخص کو 4 سوالات انہوں نے کیے، تم نے اس شخص کو جس کی تم تعریف کر رہے ہو کبھی غصے میں دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں دیکھا۔ کہا اچھا اس کے پڑوس میں رہ کر کبھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو کبھی نہ ہوا۔ اچھا اس کے ساتھ سفر کیا ہے کبھی؟ کہا یہ بھی نہیں کیا۔ کہا اس کے ساتھ مال کا لین دین کبھی کیا، کوئی ڈیلنگز کی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ اب یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، دیکھیے ان سوالات سے کوئی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عبادات کی اہمیت کم نہیں ہو رہی۔ یہ ذکر آگے بھی آ جائے گا کہ حقوق العباد پر جب کلام ہوگا تو اس کی اہمیت کو ہم بیان کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ لائسنس ٹو کل ہو گیا کہ چلو حقوق اللہ کے اندر کوتاہی ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ یہ لائسنس ٹو کل نہیں، ابھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ۔ البتہ کیونکہ آج موضوع حقوق العباد ہے تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں بھائی تم نے اس کو کبھی غصے میں دیکھا، اس کے پڑوس میں رہ کے دیکھا، اس کے ساتھ سفر کبھی کیا، اس کے ساتھ مال کے لین دین کا معاملہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان عبادات میں آج کل تھوڑا کم ہے، آپ کا ہمارا امتحان معاملات میں زیادہ ہے۔ ہم کتنے کھرے اور پکے ہیں، یہ جو ہمارے بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات آتی ہے جو کہ ایک حد تک بالکل درست ہے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، اس میں تو دو رائے نہیں، لیکن صرف عقیدہ ہی مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے کی بنیاد پر کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کردار سے پتہ چلے گا پیچھے ایمان کتنا ہے۔
معاملات سے پتہ چلے گا پیچھے عقیدہ اور ایمان اور عبادات کتنی مضبوط ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا نماز کے بارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ہے۔ تو وہاں پتہ چلے گا پیچھے نماز کتنی مضبوط ہے۔ تو 4 سوالات، ان معاملات میں میرا اور آپ کا امتحان زیادہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے اگر ہم بڑی بڑی عبادات کو لیں تو حج تو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر، روزہ اہل ایمان پر سال میں 1 مہینہ رمضان شریف، نماز روزانہ مگر وہ 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ سب کچھ ملا لیں تو 1.5-2 گھنٹہ، میکسیمم 2 گھنٹہ، باقی کدھر ہے؟ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ نیند کا نکل جاتا ہے۔ یہ تو 13-14 گھنٹے ہمارے ہیں، 15 گھنٹے کم و بیش، 16 گھنٹے کم و بیش، یہ تو بندوں کے ساتھ ہی گزرتے ہیں نا، ادھر امتحان زیادہ ہے۔ تو ادھر کے بارے میں سوال کیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بالکل بجا سوالات کیے۔ کیا غصے میں دیکھا؟ غصے میں کتنے بڑے بڑے غلط فیصلے کر جاتے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں علماء سے سوال ہوتا ہے، مفتیان کرام سے سوال ہوتا ہے جن نے غصے میں طلاق دے دی۔ تو بھئی کسی نے پیار سے طلاق دی؟ بڑا موسم سہانا اور بٹھا کے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمیشہ غصے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ بہرحال تو غصے میں دیکھا اس کو، کبھی پڑوس میں رہ کر دیکھا، مال کا لین دین کیا۔ آج کیسے معاملات ہیں ہمارے؟ جی اللہ کی قسم کل پیمنٹ آ رہی ہے، اللہ کی قسم بھی کھا رہے ہیں، اور کل جو ہے وہ سال گزر گیا آج تک پیمنٹ نہیں ہے۔ بالکل آپ کو کھری بات کہہ رہا ہوں میں اصول کا بڑا پکا ہوں۔ سیمپل کچھ دکھا ہے، سپلائی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے آخر؟ پیمنٹ ٹائم پر نہیں دی جا رہی، یہ کیا ہے آخر؟ ابھی اور مثالیں آگے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مال کا لین دین کبھی کیا یا کبھی سفر کیا اس کے ساتھ؟ نہیں تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کدھر ہے۔ اور آج انہی امور میں کئی مرتبہ جو لوگ معروف مفہوم میں مذہبی یا دینی کہلاتے یا سمجھے جاتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں بھی اپنے ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ایک بات میں چاہتا ہوں ان حضرات یا ان لوگوں کے ان طبقات کے حوالے سے بھی واضح ہو جائے کہ جو کہتے ہیں دیکھو جی ریلیجن اس پرائیویٹ افیئر ہے، مطلب تمہارا انفرادی معاملہ، اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ بندوں کو اچھا ہونا چاہیے، اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم و رحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ یہ جو بڑے خوبصورت قسم کے جملے ہمارے معروف ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی برائی یہ چھپی ہوئی ہے کہ حقوق اللہ کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے۔ گو کہ میں آپ کو خود احادیث سناؤں گا آگے انشاءاللہ تعالی، جن میں حقوق العباد کی اہمیت کا بیان بھی ہے، اور جن میں یہ ذکر بھی ابھی آیا چاہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اپنے حق کو معاف کر دے۔ میں خود آپ کو حدیث سناؤں گا ابھی آگے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک طبقہ جو مسلسل یہ باتیں کہتا ہے، بھئی نماز تمہارے رب کا ذاتی معاملہ ہے، روزہ تمہارے رب کا ذاتی معاملہ ہے، ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اصل تو بندے کو بندوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اصل تو انسانیت ہے، اصل تو ہیومینٹی ہے۔ تو بھائی ایسے لوگ اگر تو مسلمانوں میں سے ہیں تو ان کے لیے سادہ سا جواب کیا ہے؟ قیامت کے دن پہلا سوال کس بارے میں؟ حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں؟ جی حقوق اللہ کے بارے میں۔ بچپن سے یاد ہے نا، طبرانی شریف کی روایت ہے، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست ہوگی اس کی معاملات درست ہوں گے، اگر نماز میں کمی کوتاہی بگاڑ ہوگا تو باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو حدیث میں۔ قرآن میں کیا ہے؟ سورہ مدثر آیت نمبر 42، 43، 44۔ جنت والوں کا ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائلاگ ہے جہنم والوں کے ساتھ، قرآن نے نقل کیا، کل کے سارے واقعات، اکثر واقعات قرآن نے نقل کیے۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ پہلی وجہ کیا ہے جی؟ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ۔ ولم نک نطعم المسکین، ہاں ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، یہ حقوق العباد۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہنسی مذاق کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی پڑے رہے، اپنا بھی حق برباد کیا، اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ تو پہلا جواب حقوق اللہ کی کوتاہی، نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ دوسرا جواب حقوق العباد کی کوتاہی، مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے۔ تیسرا جواب اپنے آپ کو ہم نے جو ہنسی مذاق کرنے والوں میں لگا کر اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا، اپنے نفس کے حق کو بھی پامال کر ڈالا۔ یہ واضح جواب ہے جو سامنے رہنا چاہیے۔ ایک اور دلچسپ نکتہ، یہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اس کے بارے میں کوتاہی کریں تو جواب ہم نے کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ تو اہل علم فرماتے ہیں الٹیمیٹلی بالآخر حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں،
دوبارہ سن لیں، یہ حقوق العباد، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو، قرآن میں اللہ کا حکم ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک، قرآن میں اللہ کا حکم ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن میں اللہ کا حکم ہے. ان حقوق اللہ کو ادا کرنے کا حکم اللہ کا ہے نا. اور بالآخر قیامت میں جواب ہم نے بندوں کو نہیں دینا، بندوں کے رب کو دینا ہے. اور ان حقوق العباد کی کوتاہی کے بارے میں جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بالآخر حقوق اللہ ہی بن جائیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائسنس ٹو کل مل گیا کہ اللہ کے حق میں چاہو تو ڈنڈی مارو، جو پچھلی بات چل رہی تھی. اللہ کا حق اللہ بالکل، میں بھی حدیث سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ حقوق اللہ کو لائٹ لیا جائے اور لائسنس ٹو کل ہمیں مل گیا کہ ہم جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر دیں، نمازیں بھی ضائع کریں، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی ماریں، روزے میں بھی ڈنڈی ماریں اور اللہ کے حقوق میں ڈنڈی ماریں، چلو جی اللہ معاف کر دے گا. یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے. یہ بتائیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کیوں کھولا ہے؟ بھائی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو نا. کہ اس لیے کھولا ہے گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ کرو؟ کبھی ایسا ہوگا؟ کیسا احمقانہ مفہوم ہوگا جو کوئی لے گا اس کو. تو بہرحال یہ جو کچھ لوگ کہہ دیا کرتے کہ ہیومینٹی سب سے بڑا. اچھا اب اگلا سوال، جب ہم حقوق العباد کہہ رہے ہیں اور بندوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو بندے سے مراد کون سا بندہ؟ ایک تہذیب ہے جو بندوں کو جانور سمجھتی، ایک تہذیب ہے نا جو انسان کو جانور سمجھتی، اور کوئی تکلفات انسان کے لیے قرار دینا، کوئی پابندیاں لگانا، اس سے وہ چاہتی ہے کہ آزادی ملے. انسان ہے یہ کیا؟ ہم بس ڈیفائنڈ قسم کے اینیمل ہیں. اگر ڈارون کی تھیوری کو کچھ زیادہ ماننے والے ہوں گے تو اس کو چپنزی سے جوڑ بھی دیں گے معاذ اللہ. لیکن یہ کہ ہم ذرا ریفائنڈ قسم کے اینیمل ہیں. باقی کیا پابندیاں، محرم نامحرم کی پابندی، نکاح کی پابندی، اس کی پابندی، اس کی پابندی، ایک یہ تصور بھی ہے. تو اگلا سوال ہے کہ انسان سے مراد کون ہے بھائی؟ وہ انسان جس کو جانور قرار دے دیا جائے، یا وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے؟ اس میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ ڈال کر اس کو اشرف قرار دیا، اس کے ساتھ کچھ تقاضے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے ہیں. تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. جب حقوق العباد کی بات ہو تو بندوں سے مراد کیا ہے؟ پھر ایک اور اہم نقطہ، بندوں کا حق، بندوں کا حق، بندوں کا حق. کیسا حق بندوں کا؟ بندوں کا وہ حق جو اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے حق سے نہ ٹکرائے. ورنہ معاف کیجئے گا، کچھ معاشروں کے اندر لوگوں کو برہنہ گھومنے کا شوق ہے، اور اگر کوئی ان کو گرفتار کرے تو بعد میں مقدمہ ہوا. کینیڈا کے اندر بھی ہوا، ہمارا دوست وہاں پہ کسی زمانے میں پڑھ رہا تھا، اور عدالت نے باعزت بری کر دیا خاتون کو کہ اس کا حق ہے کہ جس طرح چاہے گھومے. تو کیا ان حقوق کو بھی ہم اون کریں گے مسلمان؟ قطعاً نہیں. تو حق بجا ہے بندوں کا، مگر اوقات میں رہ کر. کیا مطلب؟ بندوں کا حق اگر اللہ کے حق سے ٹکرائے گا تو بندوں کا حق ساقط ہو جائے گا، اللہ کا حق اوپر رہے گا. قرآن حکیم میں بھی تذکرہ اس کا ملتا ہے ہمیں ماں باپ کے بارے میں. سورہ لقمان ہی کا دوسرا رکوع ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ماں باپ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو ان کی بات نہ ماننا. ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں بھلا سلوک کر لینا. ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ تو کرنا، مگر شرک کا تقاضا کرے تو بات نہ ماننا. اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی. تو باقی حقوق بجا ہیں. کوئی حق اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم یہ حق سے ٹکرائے گا تو یہ حق ساقط ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حق اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم اوپر رہے گا. یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ وضاحت ہمارے سامنے رہے. اب حقوق العباد کی اہمیت پر احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. البتہ ان باتوں کا حاصل کیا ہے؟ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور پورے کا پورا دین اللہ نے ہمیں جو ہے مکمل فرما کر جو دیا، پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہے. ہاں جن میں حقوق اللہ کا ذکر بھی اور حقوق العباد کا ذکر بھی ہے. مزید ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جا بجا قرآن حکیم میں بندوں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے. ہمیں یہ تصور کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی ناقدری کی بات ہے کہ ہم غیروں سے ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں یا لینے کی کوشش کریں، یا ان سے متاثر ہو کر یہ کہنا شروع کر دیں صاحب وہاں دیکھو حقوق العباد کا بڑا چرچا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اس کے پیغمبر کی تعلیم موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو ہم فراموش کر دیں. ایسا نہ کیا جائے.
اگلی بات یہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت ضرور بیان ہو، ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی مزید، لیکن حقوق العباد کی اہمیت کے بیان کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ حقوق اللہ کو فراموش کر دیا جائے، بلکہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے اور حقوق العباد بھی۔ اگر کچھ لوگ حقوق اللہ کے ادا کرنے میں تعلق مع اللہ میں آگے ہیں اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کو کہا جائے بھائی ادھر بھی اپنے آپ کو درست کرو۔ اور کچھ لوگ بندوں کے معاملات بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ، تو ان کو کہا جائے گا اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، حقوق اللہ کو بھی ادا کرو، یہ پورا پیکج ہے۔ اگلی بات یہ کہ حقوق العباد کی اہمیت کا مطلب وہ نہیں کہ لائسنس ٹو کل مل جائے کہ اللہ کے حقوق کو پامال کر دیا جائے یا کمتر سمجھا جائے، اور مزید اگلی بات یہ تھی کہ ان حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے، تو بالآخر یہ حقوق العباد بھی اللہ کے حق بن جاتے ہیں، اور ہم نے مرنے کے بعد بندوں کو جواب نہیں دینا، بندوں کے رب کو، رب العالمین کو جواب دینا ہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ہمارے سامنے، جب ہم بندے کہتے ہیں تو بندے سے مراد کیا ہے؟ وہ کہ جو آزاد مادر پدر آزاد بندہ ہو، میں جو چاہوں سو کروں، میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی لائف، نہیں، ایسے حقوق کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ حقوق اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حق یا حکم سے ٹکرائیں گے تو یہ حقوق نیچے رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حق اور حکم اوپر رہے گا۔ اور ایک پتے کی بات بتا دوں میں آپ کو، ذرا دل کی بات ہے، اپنے بارے میں طے کر لیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر چکے ہیں، اپنے بارے میں طے کر لیں کہ میں معاف کر چکا ہوں سب کو، مشکل بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، وہ کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان والی بات ہے نا، وہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا جن سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ مشکل بات تو ہے، اور پھر اچھا مشکل ہے اور آسان کر لیں اس کو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا جواب ہوگا جی ہمارا؟ بالکل اللہ معاف کر دے۔ ہم دوسروں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم دوسروں کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیں اور معاف بھی کر دیں، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ان کے دل میں ڈال کر ہمیں انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی کچھ لوگ اگر دنیا سے چلے گئے، مالی حق ان کے بارے میں ہم پر آتا ہے تو وہ ان کے ورثاء کو ادا کریں، ادروائز اگر کوئی کوتاہی کا معاملہ تھا، اب ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تو اس کو مجھ سے راضی کر دے، تو اس کو اتنا عطا فرما دے کہ وہ راضی ہو جائے، مجھ سے کل حق کا مطالبہ نہ کرے ورنہ میں تو مر جاؤں گا۔ تو ان کے لیے دعا کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔